تراوی اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کی 13ویں شب، اور آج ہم 13ویں پارے کا کچھ خلاصہ عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ 13ویں پارے کے ابتدا میں ہی سورہ یوسف ہے، اور سورہ یوسف کے حوالے سے چند باتیں گزشتہ کل پروگرام کے اندر عرض کی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں پھینکا گیا اور پھر کنویں سے قافلے والوں نے نکالا، بھائیوں نے بڑی معمولی سی قیمت لے کر ان کو فروخت کر دیا۔ یوں آپ بازار مصر تک پہنچے، اور وہاں جا کر عزیز مصر کو جب یہ خبر لگی، بڑا ایک حسین خوبصورت بچہ ہے اور غلام کہا گیا تھا کہ بکنے کے لیے آیا ہے، تو انہوں نے بہت بھاری قیمت ادا کر کے ان کو خریدا۔ تو یوں آپ عزیز مصر کے گھر پہنچے۔ پھر آگے مزید اس کی ڈیٹیل اور تفصیل اسی سورہ مبارکہ کے اندر بیان کی گئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ حسن، وہ جمال، وہ خوبصورتی اور حسن اور جمال آپ کا تھا کہ جس کی وجہ سے مصر کی عورتوں نے جو وہ پھل کاٹنا تھا اور یوسف علیہ السلام نے وہاں سے گزرنا تھا، تو وہ اتنے آپ کے اس حسن کو دیکھنے میں اتنی محو ہوئیں کہ وہ پھل تو کٹے لیکن ساتھ ان کی انگشتیں یعنی انگلیاں بھی ان کی کٹ گئی۔ تو یہ ایک ایسا واقعہ، تو اس کے بعد عزیز مصر نے آپ کو جیل کے اندر بھیج دیا۔ اب آپ جیل میں پہنچے، اور وہاں پہ بھی آپ نے کئی سال جیل کے اندر گزارے، کئی سال آپ نے جیل میں گزارے، یہاں تک کہ کچھ ایسے قیدی آئے تھے جن کو کوئی خواب تھے، تو آپ نے انہیں خوابوں کی تعبیر بتائی، تو وہ تعبیر درست ثابت ہوئی ان کے حق میں۔ اب جب یہ باہر آئے تو انہی میں سے ایک بادشاہ کا بہت قریب پہنچ گیا۔ اب بادشاہ کو بھی خواب آنے لگا کہ دیکھ رہا ہوں کہ 7 گائیں ہیں، اور وہ 7 گائیاں دوسری جو فربہ ہیں ان کو کھا رہی ہیں۔ تو یہ کس طرح کہ انہیں خواب آیا، اس بادشاہ کے قریبی شخص نے، جو ان کا ملازم تھا، اس نے کہا کہ جیل کے اندر ایک بندہ ہے جس کو میں جانتا ہوں، اور وہ خوابوں کی تعبیر بتا دیتا ہے اور ٹھیک بتا دیتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یوں آپ جیل سے باہر آئے، اور آپ نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بیان کی، اور وہ تعبیر اتنی تھی کہ ملکی طور پر اور ایک سلطنت کے طور پر کہ یہ نظام کیسے چلے گا، تو اس پر مشتمل وہ ایک خواب تھا کہ آپ پہلے 7 سال تک آپ فصل اور گندم یہ اگائیں، پھر اسے سٹاک کریں، لوگوں کو کھانے پینے کے لیے یہ دیتے رہیں۔ آگے پھر ایسا وقت آئے گا کہ ارد گرد ہر طرف قحط سالی ہوگی، اور سارے لوگ مصر کا رخ کریں گے، اور یوں مصر کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی، وہ لوگوں کو آگے تقسیم کرنے والے بھی بن جائیں۔ اور یہ ڈیوٹی حضرت یوسف علیہ السلام نے خود ہی، آپ نے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو، بے شک میں حفاظت والا، علم والا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ کہا نا کہ میں حفاظت والا بھی ہوں اور عالم بھی ہوں، علم والا بھی ہوں، علماء نے لکھا بوقت ضرورت اپنے اس علم کا، صلاحیت کا یہ اظہار کرنا درست ہے۔ عالم بھی بوقت ضرورت اپنے آپ کو عالم، مفتی، علامہ، جو ایک موقع ہے تو اس وقت وہ کہہ سکتا ہے۔ تو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا، تو بادشاہ نے کہا کہ آپ سے بڑھ کر تو مجھے کوئی ایسا صلاحیت والا نہیں نظر آتا، آپ علم والے بھی ہیں اور ایسے تدبر و تفکر والے ہیں کہ آپ نے یہ خواب کو، جس کو سارے معبرین کہہ رہے تھے کہ بس یہ ایسے ہی خواب آپ کو آ گیا، لیکن آپ نے اس کے اوپر پورا سلطنت کا اتنا بڑا ایک شعبہ
قائم کر دیا اور یہ بتا دیا کہ اتنے سالوں کی یہ خواب کی تعبیر بن رہی ہے، اللہ اکبر۔ تو یوں آپ کو یہ عہدہ منصب مل گیا۔ اس سے علماء نے یہ بھی لکھا کہ جب آدمی یہ جانتا ہو کہ میرے علاوہ یعنی میں ہی اسی کو کر گزروں گا اور کوئی ایسا موجود ہی نہ ہو، تو یہ مطالبہ کرنا بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے باقاعدہ یہ وزارت خزانہ یعنی خزانوں کا آپ کو مالک بنا دیا، وزیر بنا دیا۔ اب آپ علیہ السلام نے بڑی ہی دانش مندی کے ساتھ، سمجھ اور فہم فراست کے ساتھ فیصلے فرمائے اور بڑی محنت کے ساتھ کام کیا اور کام کروایا، اور یوں گندم جو 7 سال تک کی محنت تھی اس میں لوگوں کو ہی ملی، اور آپ نے سٹاک بھی اپنے پاس گندم کا کیا، اور یہی جو آپ نے جمع کی تھی گندم اگلے 7 سال مختلف طرح کے ارد گرد جہاں سے بھی ہیں تو وہ لوگ آئے اور آ کر آپ سے خریدتے رہے، اور 7 سال تک آپ نے نہ صرف اپنا نظام چلایا بلکہ اور بھی ملکوں اور شہروں سے جو لوگ دور دراز سے آ رہے تھے تو آپ ان کی بھی ہیلپ کرتے اور انہیں بھی یہ دیتے۔ عزیز مصر جن کی زوجہ زلیخا تھی تو ان کا انتقال ہو گیا، تو یوں بادشاہ نے آپ کا نکاح زلیخا سے کر دیا گیا، تو یوسف علیہ السلام کا نکاح باقاعدہ زلیخا سے ہوا اور ان سے آگے اولادیں بھی ہوئیں۔ تو جب 61 سالی والے دن آئے تو اہل مصر نے اپنے درہم دینار جو بھی کرنسی ان کے پاس تھی اس کے ذریعے سے غلہ خریدا 1 سال تک یوں، تو یہ سارا جو پیسہ تھا یعنی کرنسی تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ 1 سال تک تو لوگ یوں لیتے رہے۔ پھر جب اگلا سال آیا تو دوسرے سال پھر انہوں نے زیورات سے، جواہرات سے، جو اس طرح کی قیمتی چیزیں تھیں اس کو دے کر آپ سے غلہ خریدا، تو یوں پورے مصر کے جو زیورات تھے، جواہرات تھے وہ آپ کے ہاتھ میں آئے۔ تیسرا سال جب آیا تو لوگوں نے اپنے جو چوپائے جانور تھے یہ دے کر غلہ خریدا، تو یوں مصر کے سارے جانور بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ اس کے بعد جب تو لوگوں نے اپنے غلام، باندیاں، کنیزیں یہ دے کر غلہ خریدا، تو مصر کے سارے غلام، کنیزیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے غلام اور کنیزیں بن گئی۔ اس کے بعد جب لوگوں نے اپنی زمینیں بیچ کر، اپنی زمینیں، جائیدادیں، پراپرٹی یہ ان کو بیچی اور غلہ ان سے خریدا، تو یوں مصر کی ساری یہ جائیدادیں، زمینیں یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے مزید پھر جب 6 سال آیا تو لوگ قحط سالی تھی، آپ ذرا غور کریں 5 سالوں تک پہلے، یہ اگر 6 سال آ گیا تو لوگوں نے اپنے بچے بیچنا شروع کر دیے اور وہ بیچ کر غلہ خریدتے تھے، اور جب اگلا 7واں سال آیا تو لوگوں نے اپنے آپ کو ہی بیچ دیا۔ اس زمانے میں غلام انسان یہ ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی، جو غلام ہوتے تھے وہ غلاموں کی تھی پہلے، لیکن آگے جا کر غلاموں کو آزاد کرتے 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 اب سب آزاد ہیں، تو ان کی خرید و فروخت کا کوئی تصور نہیں، تو لوگوں نے اپنے آپ کو ہی بیچ دیا۔ یہاں تک کہ تفسیروں میں بیان ہوا کہ مصر میں کوئی مرد ایسا نہیں ہے جو یوسف علیہ السلام کا غلام نہ ہو، اور کوئی عورت ایسی نہیں جو ان کی کنیز نہ ہو، تو سارا کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ ناظرین کرام، لوگوں کی زبانوں پر یہ جاری ہو گیا کہ ایسا بادشاہ کبھی نہیں دیکھا، اور جو بادشاہ بھی تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابع ہو گیا، وہ آپ کا تابع تھا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام بڑے کریم تھے اور شفقت فرمانے والے تھے۔ آپ نے لوگوں کی ان کی جائیدادیں واپسی کی، ان کے زیورات انہیں واپسی کیے، ان کے بچے انہیں واپسی کیے، سب چیزیں جو لی تھی وہ انہیں واپسی کر کے اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹا دیا، خوشحال رہو۔ اس زمانے میں بھی، اور یہ ساری سلطنت اور بادشاہت ایک طرح کی، حضرت یوسف علیہ السلام ایک وقت کا کھانا کھاتے تھے اور کھانا نہیں کھاتے۔ جب آپ سے کہا جاتا نا اتنا کچھ آپ کے پاس ہے اور کھانا ایک وقت، تو آپ فرماتے اگر میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا تو پھر مجھے بھوکوں کا خیال نہیں آئے گا۔ تو آپ اس تصور کو ہمیشہ مستقل رکھنے کے لیے آپ خود بھی ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں۔ ابھی ہم رمضان شریف سے گزرے ہیں ناظرین کرام، جو روزہ ہے یہ روزے کی عبادت ہمیں یہ درس دیتے، تو ہمارے پاس سب کچھ ہے، کھاتے نہیں ہیں، لیکن ایک پیغام یہ عبادت ہمیں دیتی ہے کہ جو بھوکے ہیں نا، جن کے پاس جب بھوک لگی اور کھانے کو کچھ نہ ہو ان کا کیا حال ہوتا ہو،
اس لیے روزے کی اس میسج کو بھی سمجھنا چاہیے اور لوگوں کے ساتھ ہمیں اچھا برتاؤ اور خدمت والا معاملہ کرنا چاہیے۔ آگے مزید بڑھتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام پھر جب لوگوں کو یہ غلہ تقسیم کرتے تھے اور یہ جب وبا عام ہوئی تو پھر دور دراز سے بھی لوگ آنے لگ گئے، اور انہی میں ایک قافلہ آپ کے بھائیوں کا آیا، وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور یوسف کے بھائی آئے تو ان کے پاس حاضر ہوئے، پس یوسف نے تو انہیں پہچان لیا اور وہ بھائی ان سے انجان رہے، وہ نہ پہچان سکے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خاص وہ تخت پر تھے اور بادشاہت والا لباس تھا، ارد گرد اتنے غلام اور خادم تھے، تو ان کے بھائیوں کو تصور ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارا بھائی ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہلی نظر سے ہی دیکھ لیا اور پوچھ لیا تم کہاں ہو؟ بولے ہم شام سے آئے ہیں، ہمارے والد حضرت یعقوب اللہ کے نبی ہیں، بڑے نیک ہیں، ہمارے ساتھ بھی وہی ہے جو لوگوں کی پریشانیاں ہیں، ہمیں بھی آپ غلہ دیجیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ ان سے گفتگو کی، لیکن وہ پھر بھی آپ کو پہچان نہ سکے، ان کا تصور ہی اس طرف نہیں گیا، لیکن آپ نے اپنے بھائیوں کو بہرحال پہچانا، انہیں گندم دی اور اپنے غلاموں سے کہا کہ ان کو بھی آپ ان کے جو سکے ہیں یہ انہی کی بوریوں میں ڈال دو، چونکہ ایک آپ اونٹ کا غلہ دیتے تھے ایک بندے کے لیے کہ یہ اب سال گزارا کرے، اگلے کئی مہینوں تک گزارا کرے، تو اس لیے آپ کے والد نے 10 بیٹوں کو بھیج دیا تھا، لیکن بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، انہیں نہیں بھیجا۔ تو آپ نے جب بھائیوں کی تعداد پوچھی نا تو انہوں نے بتایا کہ ایک بھائی تو ہمارا جنگل میں کہیں ہلاک ہو گیا، اس طرح کر کے حضرت یوسف کے بارے میں کہنے لگے، اور ایک بھائی وہ یوسف کا بھائی ہے تو چونکہ ہمارے والد کو تسلی نہیں ہے تو انہوں نے ہمارے ساتھ نہیں بھیجا۔ آپ نے کہا کہ آئندہ اسے لے کے آنا، آئندہ اس بھائی کو بھی لے کر آنا اور پھر تمہیں جو ہے وہ گندم ملے گی۔ اور جب یہ اپنے گھر گئے تو انہوں نے اپنی بوریاں کھولیں تو اس میں سکے موجود تھے، تو یہ اپنے والد سے کہنے لگے کتنا بادشاہ نیک بادشاہ ہے، اچھا بادشاہ ہے کہ اس نے تو ہمیں پیسے بھی واپسی کر دیے، آپ اب بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجیں اور ہم دوبارہ جب گندم لینے جائیں گے تو یہ بنیامین ہمارے ساتھ جائے گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑی گفتگو کرنے کے بعد بہرحال طے فرما لیا کہ میں آپ کو ساتھ بھیج دیتا ہوں، لیکن جب بھیجا تو پھر یہ کیا کہا، وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور فرمایا اے میرے بیٹو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا اور جدا جدا دروازوں سے جانا، میں تمہیں اللہ سے بچا نہیں سکتا، حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ یہ بھی ہے کہ بری نظر نہ لگ جائے، علماء نے یہ توجیہ لکھی، وجہ لکھی کہ ایک دروازے سے کیوں کہ سب بھائی ایک ساتھ داخل ہوں، 11 بھائی، تو ان کو کہیں نظر نہ لگے، مختلف دروازوں سے داخل ہو جانا، تو اس لیے کہ اب لوگ پہچان گئے تھے کہ یہ سارے بھائی ہیں، تو اس کو نظر سے بچانے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام سے نے کہا ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ ناظرین کرام، نظر سے بچنے کے لیے اور اس کی تدبیر کرنا، نظر حق ہے اور اس سے بچنے کی کوئی تدبیر کرنا یہ اختیار کرنی بھی چاہیے، نہ آدمی اعلانیہ ایسی چیزیں کرے کہ جس کی وجہ سے کچھ نظر لگنے کے چانس ہوں، اور اس کی تدبیریں بھی کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان پر یہ کلمات پڑھ کر پھونکا کرتے تھے اور فرماتے تھے، کہتے تھے کہ تمہارے جد امجد بھی، یعنی حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام، کہا کہ ان پر یہ کلمات پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، اور وہ کیا کلمات ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، یہ کلمات ایسے ہوتے کہ آپ پڑھ کر انہیں پھونکتے تھے، اور کئی روایات میں آپ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ صورتوں کی تعلیم دیتے تھے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ شریر جنات سے بھی آدمی محفوظ رہتا ہے اور لوگوں کی میلی نظروں سے بھی محفوظ رہتا ہے، تو یہ اختیار کرنی چاہیے۔
بہرحال خلاصہ کچھ کرتا ہوں. تو اب جب یہ بھائی اندر گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر اختیار کی اور اپنے بھائی بنیامین کو بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، تم نے ڈرنا نہیں ہے. اور ایک تدبیر کی کہ یہ میرے پاس ہی رہ جائیں، اور یوں بھائیوں کو بقیہ کو بھیج دیا. اب جب یہ بھائی بقیہ واپسی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا کہ بھی بنیامین تو وہاں رہ گئے، تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام رونے لگے. فصبر جمیل، پھر فرمایا کہ میں نے پہلے بھی تم پہ یوسف کے حوالے سے اعتماد کیا تھا، اب یہ معاملہ بھی ہو گیا کہ بنیامین بھی وہاں رہ گئے. پھر بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام روتے رہے، اور یوں یہ دوبارہ قافلہ آیا ان کے پاس، اور آ کر ایک بڑی لجاجت اور نرمی کے ساتھ کہ آپ ہمارے بھائی بنیامین کو ہمیں دے دو، ہم میں سے کسی کو ان کی جگہ رکھ لیں، اور جو بھی کام ہے، سزا ہے، کچھ بھی ہے، ہمیں رکھ لیں، ہمارا بھائی دے دیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ اس دفعہ گندم بھی ہم پہ صدقہ کر دیں. اللہ اکبر. یعنی ان کیفیات، ان حالات میں یہ پہنچ گئے تھے، کہنے لگے گندم بھی ہم پہ صدقہ کریں. آپ کو ان پر گویا کہ ترس آ گیا، اور وہ شفقت، اور ویسے کریم تھے اتنے، سبحان اللہ. اور بھائیوں کی یہ حالت آپ نے سن کر تو آپ نے فوراً پھر کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے، تو جب یہ ساری گفتگو آپ نے سنی تو آپ نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ کیا تمہیں معلوم ہے؟ تو یہ تو ٹکٹکی باندھ کے جب دیکھنے لگے کہ یہ تو مطلب آپ غور کرنے لگے. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ جب غور کیا نا تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہی تو یوسف ہیں، ہمارے بھائی یہی ہیں. یعنی ان کے تو وہم و گمان میں ہی نہیں کہ کنویں میں پھینکا تھا اور وہ قافلے والوں کو بیچ دیا، اب بچہ پھر پورے مصر کا یوں بادشاہ بن جائے. لیکن جب انہوں نے کہا کہ یوسف کے ساتھ تم نے کیا معاملہ کیا، تو یہ ٹکٹکی باندھ کے جب دیکھا آپ یوسف ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا قال انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف اور یہ میرا بھائی، میں یوسف اور یہ میرا بھائی. سبحان اللہ. اب غور کیجئے ناظرین کرام کہ اس وقت کتنا ایک سامنے بھائی اور ان پر کیفیات کیا ہوں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ تو بادشاہ ہیں، ہم تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اس طور پر حیثیت. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کوئی بدلہ، کوئی انتقام، کوئی نہیں، اللہ کی رضا کے لیے معاف فرما، معاف فرما. اب جب گفتگو ہوئی، پھر بھائیوں کا آپس میں یہ ملاپ ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ ابا جان اتنے روئے ہیں کہ ان کی آنکھوں کا نور وہ کمزور ہو گیا، یعنی بینائی کمزور ہو گئی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا قمیص دیا، ارشاد فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین. کہا کہ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے منہ پر ڈال دینا، وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے، اور اپنے سب گھر بھر کر میرے پاس لے آؤ. یعنی آپ پورے جتنے بھی تھے. کہا کہ اس وقت یہ تقریباً 70 سے زائد افراد تھے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ اولادیں، پھر آگے ان کے بچے ہوئے جو پوتے تھے، تو یوں ان کی 70 سے زائد افراد گویا کہ تھے. سواریاں بھیجی گئی، اور یہ قمیض لے کر آپ کا حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہ بیٹا کہ جس کو خون میں لت پت قمیض دی گئی تھی، اور آج وہ یہ قمیض لے کر جا رہا ہے. اور اتنی تیزی کے ساتھ وہ سفر کیا، یہاں تک کہ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی فیلنگ کیا تھی، آپ کیا محسوس کر رہے تھے؟ آپ کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، ابھی میلوں دور ہیں قمیض. کہا کہ مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، آج یوسف کی خوشبو آ رہی. تو بیٹوں نے کہا کہ ابا جان پرانی باتیں ہیں، انک لفی ضلالک القدیم، یہ پرانی محبت کی باتیں آپ کو یاد آ رہی ہیں، مگر اب بھی اس وقت خوشبو کہاں سے آئے گی؟ لیکن جب وہ بیٹا ان کا یہودا پہنچا اور اس نے آ کر ان کے چہرے پر وہ کرتا یوسف کو ڈالا، فرتد بصیرا، ان کی آنکھیں روشن ہو گئی، ان کی آنکھیں روشن. ناظرین اکرام، یہ کتنی ایک خوشی والی بات جب یہ خبر پہنچی ان کو، اور قرآن نے فلما ان جاء البشیر ہی فرمایا ہے. اور پھر جو خوشخبری سنانے والا وہ آیا، وہ جو خوشخبری سنانے والا آیا، القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا،
کہ وہ قمیض کو کرتے کو ان کے چہرے پر ڈالا تو ان کا چہرہ تو وہ اسی وقت دیکھنے والے ہو گئے قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر بیٹوں نے کہا آپ ہمارے لیے استغفار کریں۔ یہ ان کی خوشی کا عالم دیکھیے، یہ جو بیٹا قمیض اور کرتا لے کر گیا تھا، تفسیروں میں بیان کیا گیا کہ 240 میل، کلومیٹر نکالیں تو اور زیادہ بن جائیں، یہ سفر تھا، اور ان کے پاس صرف 7 روٹیاں تھیں، یعنی اتنے طویل سفر میں 7 روٹیاں پاس تھیں، وہ 7 روٹیاں بھی نہ کھا سکے، اتنی محبت میں بس سفر کرتے ہوئے جا رہے، دوڑے جا رہے تھے تاکہ ہم خوشخبری جا کر اپنے والد گرامی کو یہ سنائیں۔ بہرحال پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ پیغام دیا گیا کہ آپ کے بیٹے اور شہزادے وہ آپ کو سب کو وہاں مدعو کر رہے ہیں۔ پھر سواریوں سے یہ پورا قافلہ یہ وہاں تک پہنچا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خدام غلاموں کے ساتھ، سپاہیوں کے ساتھ بڑی شان و شوقت کے ساتھ آپ استقبال کے لیے باہر آئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ ضعیف ہو چکے تھے تو انہوں نے دیکھا تو کہا کہ یہ کیا کوئی فرعون کا لشکر ہے؟ یہ فرعون کا لشکر ہے، فرعون مصر کا لشکر ہے؟ انہوں نے کہا فرعون مصر کا نہیں، آپ کے لخت جگر یوسف علیہ السلام ہے، یہ اللہ نے ان کو یہ شان اور شوکت عطا فرمائی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام آگے ہوئے، اور وہ بھی ایک فرط محبت والی بات کہ آپ آگے بڑھیں اور آپ نے چاہا کہ میں سلام عرض کروں، جبریل آ جاتے ہیں، تو آج آپ سلام نہ کریں، آپ کے والد ہی سلام کریں گے، آپ کے والد ہی سلام۔ تو آپ کے والد نے پھر آپ سلام کیا، السلام علیکہ یا مذہب الاحزان، اے سلام ہو تجھے جو غم دکھ دور کر کے خوشیوں میں تبدیل کر دیے، اور پھر آپ لپٹ گئے۔ اور یہ آپ کی ایک وہ ملاقات تھی حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام، طویل عرصے بعد، کتنے بچپن سے یہ وہاں سے آئے تھے، اور اب جوانی، اور جوانی کی بھی پھر ایک طویل یہ عرصہ گزرا، برسوں آپ کو جیل میں لگے، برسوں آپ نے کھیتی باڑی کی ہے، برسوں پھر وہ جو جمع کیا تھا اس کو 7 سالوں تک آپ تقسیم کرتے رہے، اور پھر آپ کے اسی میں یہ بھائی آئے اور یہ ملاقات کا ایک ذریعہ اور سبب بنا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، پھر آپ جب لے کر اپنے والد صاحب کو بھی لے کر گئے اور وہ تخت پر بیٹھے براجمان ہوئے، اور وہاں سب نے جو آپ کو سجدہ کیا، یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ پچھلی امتوں میں یہ ٹھیک تھا، اس کی اجازت تھی، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، لیکن پچھلی امتوں میں سجدہ تعظیمی تھا۔ تو انہوں نے سجدہ کیا، تو آپ نے اپنے والد محترم سے کہا ابا جان یہ وہ خواب ہے جو بچپن میں نے دیکھا تھا کہ مجھے 11 ستارے سورج چاند یہ سجدہ کرنے، اس کی یہی تعبیر ہوئی ہے۔ کب خواب دیکھا، کب جا کر اس کی تعبیر ہوئی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام انہی کے پاس بقیہ زندگی آپ نے انہی کے پاس گزاری۔ تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی زندگی کے بقیہ 24 سال تقریباً حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گزارے، اور آپ بڑی بہترین ایک آرام والی، سکون والی آپ نے یہ زندگی کے 24 سال گزارے۔ جیسے ہی آپ کے وقت وفات قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ مجھے وہی شام کی ارض مقدس پر میرے والد گرامی حضرت اسحاق علیہ السلام وہیں مجھے دفن کیا جائے۔ تو یوں آپ کو لے کر یہ وہاں چلے گئے تھے۔ تو جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی اس وصیت پر عمل کرنے کے لیے پھر آپ کو وہیں لے جایا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 145 یا 147 سال تھی یہ عمر، اور اس میں 24 سال یہ بھی تھے کہ جو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ گزارے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد گرامی کے بعد 23 سال تک آپ حیات رہے، پھر آپ کا بھی انتقال ہوا۔ ناظرین کرام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہی، یعنی بنی اسرائیل جو کہا جاتا ہے، یہ آل یعقوب ہیں۔ آپ 70-72 آدمیوں کو لے کر آئے تھے، لیکن چند سالوں بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو یہاں سے لے کر نکلے ہیں تو یہ تعداد لاکھوں میں ہوگی، لاکھوں میں ہوگی۔ سورہ یوسف کا کچھ خلاصہ عرض کیا ہے، 13واں پارہ ہے، پارے بھی پڑھتے جائیں گے، ساتھ قرآن بھی سمجھتے جائیں، ہمیں اس میں بہت سی باتیں سیکھنے سمجھنے کو، کہ کس طرح اللہ کی مشیت پر، اللہ کے احکامات پر آدمی راضی رہے، تقدیر پر راضی رہے،
مشکل وقت بھی آتا ہے، اس کے بعد آسانیاں بھی آتی ہیں، اور اگر اپنوں سے ہی کوئی ایسی خطائیں غلطیاں ہو جائیں تو انہیں معاف کرنے کا درس بھی ہمارا دین اسلام یہ عطا فرماتا ہے۔ یہی ہمیں اپنی زندگیوں میں بھی نافذ کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عفو، درگزر اور صبر، یہ تینوں خوبصورت اوصاف اللہ مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تراویح اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا